تے نوجوانوں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھ کے سنان لگے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط دے اندر لکھی آئے اے دریا دے پانی اگر تو اپنی مرضی دے نال چلنا ہے سانو تیرے پانی دی لوڑی کوئی نہیں جے تو اللہ دے حکم دے نال چلنا ہے پھر میں تنو اللہ دا بندہ ہی حکم دے ناوا اپنی لہرہ دے نال روانہ ہی ہو جاؤں عمر فاروق دے جڑے ویلے خاطر رکھن والا دریا دے اندر گیا کہن لگا میں جے خاطر رکھیا میریاں دوڑاں لگ گئیاں الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما سارے مل کے درود پاک پڑھیں الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله بلند آواز نہ پڑھیں الصلاة وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين حضور میری تو ساری بہار سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے میں بے قرار میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری اور میری تو ہستی ہی کیا غریب نواز میری تو ہستی ہی کیا ہے میرے غریب نواز
نواز جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری اور سیاہ کار ہوں آقا بڑی ندامت ہے سیاہ کار ہوں آقا بڑی ندامت ہے قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری اللہ تبارک و تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مستر کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بعد انتہائی واجب الاحترام معزز و محترم سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حاضرین محتشم قرآن مجید فرقان حمیدی بڑی معروف و مشہور آیت پاک تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایوہ النبی فرمایا کہ اے نبی حسبک اللہ تو ہاڑے واسطے اللہ کافی ہے تو سمجھیا ہوئے گا کہ بعض گڑیاں دے ہوتے بھی اور بعض گھران دے اندر بھی لکھیا ہوندہ جملہ کہ اے نبی تو ہاڑے واسطے اللہ ہی کافی ہے وہ لکھن تو مراد بعد لوگ تعصب پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ ہی کافی ہے نبیاں تے ولیاں دی معاذ اللہ لوڑ ہے کوئی نہیں صرف اللہ ہی کافی ہے یہ تعصب پیدا کیتا جاتا ہے مگر خالق کائنات نے صرف اتھی گل نہیں مکائی نال ہی فرمائے وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فرمائے سونیا تو ہاڑے واسطے اللہ بھی کافی ہے تے جڑے مومنین تو ہاڑی اتباع کرتے ہیں وہ بھی تو ہاڑے واسطے کافی نے اللہ نے صرف اپنی ذات دے اتے گل نہیں مکائی بلکہ فرمایا کہ جڑے سونے ہیں تو ہاڑی اتباع کر دیں جڑے تو ہاڑی پیروی کر دیں تو ہاڑی فرما برداری کر دیں فرمایا او مومنین بھی تو ہاڑے واسطے کافی نے تو ہاڑے واسطے مددگار نے
ہون پتہ لگ گیا کہ اسی ایویں نہیں اللہ والیاں دے عرس مناندے، ایویں نہیں اسی اللہ والیاں دے درباراں دے اتھے جا کے بہندے، کیونکہ ایمانداری نہ دسو کہ جے مومنین جڑے حضور دی تباہ کر دینے، اللہ فرما رہا ہے کہ او نبی واسطے کافی ہے، او نبی واسطے کافی ہو سکتے ہیں تے پھر ساڑھے تو آڑے واسطے کیوں نہیں کافی ہو سکتے؟ اللہ فرمائے کہ سونیا اللہ تو آڑے واسطے بھی کافی ہے تے نالے جڑے تو آڑی پیر بھی کر دینے او مومنین بھی تو آڑے واسطے کافی نے تے جے اونا واسطے کافی نے تے پھر ساڑھے واسطے بھی کافی ہو سکتے ہیں۔ اسی ایویں نہیں اللہ والے دی درباراں دے اتنے جاندے تے انہاں دے عرس منانے محفلاں سجانے ہیں۔ آدھنی محتشم اللہ نے اس آیت پاک دے اندر ادھا شان نزول علماء فرما دینے کہ یہ آیت پاک ادھو نازل ہوئی جدوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی دا کلمہ پڑھ لیا، کیونکہ او عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے جدوں آپ نے کلمہ پڑھیا نا تے پہلے عبادت چھپ کے کیتی جاندی سی، پہلے چھپ کے نماز پڑھی جاندی سی، مگر جدو عمر فاروق نے کلمہ پڑھیا میرے نبی نے دعا کی تھی یا اللہ عمر نو کلمہ نصیب فرما، عمر نو میری غلامی دے، اللہ نے حضور دی دعا نو قبول فرمایا۔ اے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ او نے کہ جڑے میرے نبی کریم علیہ السلام دے مرید بھی نے تے حضور دی مراد بھی نے، سارے صحابہ میرے حضور دے مرید نے تے عمر فاروق مرید بھی نے تے مراد بھی میرے حضور دے، مراد رسول بھی انہوں کیا جاندہ ہے۔ حضور نے دعا کی تھی، اللہ نے قبول فرمائی، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کلمہ پڑھ لیا۔ اگے چھپ کے عبادت ہوندی سی، جدو عمر فاروق کلمہ پڑھیا عرض کی تھی کملی والیا آج تو بعد اسی چھپ کے نماز نہیں پڑھا گے، اسی کعبے جا کے نماز پڑھیا کران گے۔ تے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر تلوار پکڑی تے نال نہ ٹورے جا رہے، ابو بکر صدیق بھی اگے اگے، صحابہ نال، سرکار جو کعبے دے اندر آ رہے، او کی عالم ہوئے گا، او کی منظر ہوئے گا کہ پہلے چھپ کے عبادت ہوندی سی، ہون سارے دے سامنے اعلان اللہ دی عبادت کی جاوے گی۔ حاضرین محتشم اے او عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جنہ دے بارے میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوندہ تے عمر نے ہونا سی، اے او عمر نے کہ جنہ دے وچ نبیاں والیاں صفتان ہیں، کیونکہ حضور تو بعد نبی کوئی نہیں، فرمایا لا نبی یا بعدی، حضور فرمایا میرے تو بعد نبی کوئی نہیں، تے اگر ہوندہ تے حضور نے فرمایا عمر نہیں ہونا سی جے نبی ہوندہ۔ آپ دے وچ نبیاں والیاں صفتاں موجود نے، جڑے مرید بھی نے تے حضور دے مراد بھی نے، کہ جنہ دے بارے حضور نے فرمایا کہ اے عمر تیرے سائے کولوں تے شیطان بھی ڈردہ ہے، تے شیطان سائے کولوں عمر دے ڈردہ ہے، تے عمر فاروق دا پھر آپنا عالم کی ہوئے گا کہ جنہ دے سائے دا اتنا روب تے دب دب ہے کہ شیطان بھی سائے تو ڈردہ ہے۔ او عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے دعا کی تھی، عمر فاروق نے کلمہ پڑھیا، اسلام نو اللہ نے مدید عروج عطا فرمایا آپ نے ذریعے۔ حاضرین محتشم دو صحابہ ایسے نے کہ جنہاں نو میرے نبی کریم علیہ السلام، چار صحابہ دا تعلق حضور دے نال انج دائے کہ دو صحابہ نو حضور نے بیٹیاں دے کے قریب کر لیا، اور دو صحابہ ایسے نے جنہاں دیاں بیٹیاں لے کے قریب کر لیا۔ حضرت علی پاک تے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہما، اے دو میں او ہستیاں نے کہ جنہاں دے گھر میرے نبی کریم علیہ السلام دیاں بیٹیاں دلہن بن کے گئیاں، تے ابو بکر صدیق تے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما اے او دو میں ہستیاں نے کہ جنہاں دے بیڑے میرا نبی کملی والا خود لاڑا بن کے گیا۔ تے آج کوئی دماد ہوئے نا کسے چودری دا بھی تے سارے پنڈ والے بھی ناز کر دینے کہ پنڈ دے چودری دا دماد ہے، تے جدو کملی والا دھولا بن کے جنہ دے ویڑے گیا ہوئے گا انہوں نے کنہ کو ناز ہوئے گا، کنہ کو انہوں نے مان تے ناز ہوئے گا سرکار تے۔ اے او ہستی ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہ جنہ دے ویڑے میرے حضور دلہا بن کے تشریف لے کے آئے۔ حاضرین محتشم عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے کلمہ پڑھیا تو سا بے شمار مرتبہ سماعت فرمایا کہ آپ جدو تلوار لے کے
تے معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وال آن لگے نا تے رستے دے اندر ہی کسی نے آکھیا سی کہ حضور وال بعد جامی پہلے ذرا گھر وال تے جاتی مار اپنے گھر وال تے ذرا ویکھ تیری بہن نے تیرے بہنوئی نے کلمہ پڑھ لیا تے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ٹورے ٹورے آپ جدو بہن دا دروازہ کھڑکایا نا تو انہاں جلدی دے نال جڑا قرآن مجید دے صفحے سن انہوں رکھ دیتا لپیٹ کے تے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھیا سی کی پہ کر دے ہو انہاں آکھیا سی قرآن پہ پڑھنے ہیں میں سنیا تساں نبی دا کلمہ پڑھ لیا جی بالکل پڑھ لیا علماء فرماتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہاں سنیا نا تے بہن دے منہ تے تھپڑ مار دیتا بہنوئی نے چھڑایا انہوں بھی ماریا تے بہن کہنے لگی مار لا کنہ کو مار لیں گا جس باپ دی تو اولاد میں بھی دی بیٹیاں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دل دی دنیا بدلی آپ جدو قرآن پڑھ دا فرمایا کی پہ پڑھ دے سو جدو بہن نے قرآن سنایا نا تو قرآن پڑھیا تو آہا ما انزلنا علیک القرآن لتشکا عمر فاروق دی اکھاں چوتھرو آگئے کہنے لگے کہ میں بھی عربی میرا باپ بھی عربی میری ماں بھی عربی پر ایک اڑی عربی جڑی میری سمجھ نہیں آ رہی بہن کہنے لگی ویرا یہ تاہا میرے نبی کریم علیہ السلام دے مبارک متھے دا نام ہے عمر فاروق دی دل دی دنیا بدلی تو کہنے لگے پھر ہن سرکار دے کول جا کے تے قرآن پڑھاں گے جدے متھے تو قرآن شروع ہوندہ ہے جڑے مرید بھی نے تے حضور دے مراد بھی نے مراد رسول بھی آپ نو کیا جاندہ ہے کلمہ پڑھ لے اللہ نے آپ دے ذریعے اسلام نو مزید عروج عطا فرمایا کیونکہ کافر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلوں میں ڈر دے سن شیطان ڈر دا سی تے کافر نہیں ڈر دے ہونگے یہ او عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدل دی دنیا دا بادشاہ عدل دی دنیا دا شہنشاہ کہ جنہ دا عدل اتنا مشہور ہے کہ آپ ایک دن تشریف فرما مسجد دے اندر ٹوری ٹوری تے ایک عورت آ گئی انہیں اپنی گودی دے وچ بچہ لے آئے تے لے آ کے نا تے عمر فاروق دے سامنے کہنے لگی کہ اے عمر عدل منگا کی تے دیویں گا فرمایا بی بی بول میں تے بیٹھا ہی عدل دین واسطے ہیں میں عدل ہی کرنا واسطے انصاف کرنا واسطے بیٹھا بی بی بول کہنے لگی پھر آج جڑا میرے کول بچہ ہے نا اے تہاڈا خون ہے عمر فاروق فرماندے نے بی بی نہ میں تینوں جاننا نہ میں اس بچے نو جاننا کون ہے یہ کہنے لگی کہ تہاڈا پتر نہیں یہ تہاڈے پتر دا پتر ہے فرمایا کیڑے پتر دا پتر ہے کہنے لگی ابو شہما یہ او دی نجائز اولاد ہے تو میں تہاڈے کول انصاف لین واسطے آئی ہیں آپ نے جو دی گل بات ساری سن لی نا آپ نے فرمایا پھر ٹھہر جا تے میں ہونا ہی آیا ٹورے ٹورے تے جو گھر دے اندر آئے نا تے پتر کھانا کھا رہا تے پتر بل ویک کے نا تے فرمان لگے کھا لے اور اے آخری کھانا ہوئے پتر نے انہا سنیا تے کمب گیا اٹھ کے عرض کی تھی ابا جی انہا کیوں فرما رہے ہو آپ نے فرمایا تو فلاں عورت نال فلاں دن فلاں جگہ تے زنا کیتا ہے گناہ کیتا ہے عرض کی تھی ابا جی بالکل کیتا ہے لیکن میں اللہ دی بارگاہ کی توبہ کر لئی ہے میں اللہ کو معافی مانگ لی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ پتر نو بھڑیا تے مسجد دے اندر لے کے آ گئے پتر نے بڑا ترلا ماریا کہ سونے جڑی سزا دینی ہے تھی دے دیو اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دینے کہ سزا جدو دیتی جاوے نا شریعت دا حکم جدو نافذ کیتا جاوے تو لوگوں دے سامنے کیتا جاندہ ہے آپ ٹورے ٹورے پتر نو مسجد دے اندر لے کے آ گئے تے مسجد لے آ کے نا تے پتر نو آپ حکم فرمایا کہ میرے پتر نو کوڑے مارے جان کیونکہ عدل دی دنیا دا شہنشاہ ہے تے عدل کرنے والا عمر فاروق ہوئے تے مسئلہ پاہمیں اپنا ہوئے تے پاہمیں بگانا ہوئے انصاف ایسا آپ کر دے ہوندے سن کہ نوجوانوں آپ رضی اللہ تعالیٰ نو آپ ہی حکم دے دیتا کہنے لگے میرے پتر نو کوڑے مارو آپ دے سامنے اپنے پتر نو کوڑے مروارے لوگ پہ ویخ دینے پتر نو کوڑے پہ وج دینے جدو ماں نو پتہ لگا ماں دوڑی دوڑی آگی تیا کے کہنے لگی میرے سرتاج انج کرو جڑے ہو میرے پتر نو کوڑے مارنے نے میرے پتر نو نہ مارو منو مار لوم کہنے لگی جنہیں بھی باقی بچ گئے نے
انج کرنی ہے میں ہر گھوڑے دے بدلے حج کر کے آواںگی عمر فاروق فرمان لگے بی بی تیرا حج کرنا او دا بدلہ نہیں ہو سکتا کیونکہ فرمایا انہیں گناہ کی تے صدا بھی انہوں ہی ملے گی نوجوان گھوڑے بجدے جا رہے عمر فاروق سامنے پتر نو مروا رہے جڑے والے علماء فرما دے 90 گھوڑے ہو گئے پتر دی طبیعت نسان ہے صحابہ نے عرض کی دی لجبالا تھوڑی دیر ٹھہر جو آرام کر لین دیوم باقی گھوڑے بعد چمار لیا جیم عمر فاروق فرما دینے فرما جی میں گناہ دے وچ جلدی کی دی گئی ہے انجی صدا دے دے وچ بھی جلدی کی دی جاوے گی فرما دینے میرے پتر نو کھوڑے ماری جاؤں جڑے والے کھوڑے پوری ہو گئے ادھر پتر دی طبیعت خرابی ہو گئی جڑے والے کھوڑے پورے پتر دی طبیعت نسادم پتر دا وصال ہو گیا دنیا درو پرواز کر گئی عمر فاروق ٹورے ٹورے پتر دے قریب ہی آ گئے پتر دا متھا چمیا تے فرمان لگے میں لگدا تیرا بابا پر شریعت دا حکم جتھی آ جائے اوتھے پتر بھی نہیں ویکھیا جاندا کملی والی آقا علیہ السلام دے نال اپنے وفا کر دیتی شریعت دے نال اپنے بے وفائی نہیں کیتی ویلا گزردا جاری ہے حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دینے فرما دینے میں ایک رات ستا میں خواب پیا ویخنا کملی والے آقا علیہ السلام تشریف فرمانے صحابہ دا بھی اجتماع لوگ آپ دے سامنے بیٹھے نے وجیا فرما دینے عمر فاروق دا اوہی بیٹھا بھی بیٹا بھی بیٹھا ہے عمر فاروق دی بارگاہ دے اندر حضرت ابو حذیفہ ٹورے ٹورے آگے تے کہنے لگے میں ایک خواب ویکھی آئے کملی والی آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے عمر نو میرا سلام یا خدوی نل کہہ دوی میں اپنے عمر دے بڑا ہی را دیم تے کہنے لگے سونیام اسے اجتماع تیرا پتر بھی بیٹھا سی کہنے لگا میرے باپ نو میرا سلام کہہ دوی نل کہہ دوی باپ تم انہوں پاک کر کے بیجیا سی میں پاکا جی بیٹھا کہ جب پاکا تو میں پاک کر کے تو گناہ ماں تو بھیجیا ہے نا تو میں اگے جا کے پاکاں دے وچ ہی بیٹھا ہویا ماں ایسا عدل دی دنیا دل شہن شائے او عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گل آ جائے پامیں پتر ہی کیوں نہ ہوئے شریعت دا حکم تے ایک برابر ہونا چاہیے مگر یقین کریا جے آج کی حال ہے آج تے اپنے آجانا سامنے تے قانون ہی بدل دیتا جانتا ہے امیر واسطے قانون ہو رہے غریب واسطے قانون ہو رہے پر عمر فاروق نے ایسا عدل قائم کیتا کہ آپ نے فرمایا پاویں پتر ہی کیوں نہ ہوئے جڑا غلطی کرے گا انہوں شریعت دے مطابق سزا دیتی جاوے گی آج دی دور دے اندر اس پر فتن آج اپنے انہوں چھڑوا دیتا جاندہ ہے تے ماڑے بندے انہوں پھسا دیتا جاندہ ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ نہیں وہ وقت سی کہ جدو عمر فاروق دے دور دے اندر بکری تے شیر ایک جگہ تو پانی پیندی سی کیونکہ عدل ہی آپ نے اتنا کر کے رکھیا کسے نو کوئی کسے قسم دی ٹینشن نہیں اے عمر فاروق دا دور ہے عمر فاروق دا دور ہے تے نوجوانوں یہاں پر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ایک دن اپنے غلام نو فرمان لگے آپ نے غلام دا نام محمد بن اسلم غلام نو کہنے لگی آجا ذرا سی بار مدینے تو چلیے ایک کافلہ آیا جا کے انہاں دی راکھی کرنے عمر فاروق غلام نو ٹورے ٹورے لے کی آگئے غلام کہندہ میں ویکھیا عمر فاروق جڑا اینا وڈا امیر جڑا مومنہ دا خلیفہ ہے 22 لاکھ مربع میل دا کلہ وارث ہے اتنی بڑی سلطنت بادشاہ ہے ایر بھی انہاں دی ادھی رات ویلے پیری داری پیا کردہ ہے کہنے لگا اچانک ایک نکر جب بچے دی لون دی آواز دی آئی عمر فاروق ٹورے ٹورے آواز والی آگئے جا کے بی بی نو کہنے لگے بی بی تو اس بچے دے بارے اللہ کو لڈر جام تیرا بچہ کیوں پہرے ہوتا ہے انہوں چھوپا میں نہ فرما کہ آپ واپس ہی آگئے غلام کہنے لگا تھوڑی دیر دے بعد پھر آواز آئی اوہی بچہ رو رہی
ٹورے ٹورے عمر فاروق دوبارہ ہی آگے تی آگے فرمان لگے بی بی میں تینوں 2 باری کہہ چلیاں اپنے پتر نو چپ کرا لے آپ ٹورے ٹورے واپس ہی آگے غلام کہنے لگا تیسری بار بھی آواز ہی آئی عمر فاروق ٹورے ٹورے جا کے عورت نو کہنے لگے میں تینوں 3 باری آکھی ہے اے بچے نو کیوں نہیں چپ کرا رہی اے بچہ کیوں پیا روندا ہے عورت کہنے لگی بچہ اس واسطے پیا روندا ہے میں دا دودھ پہ چھڑانی عمر فاروق نے فرمایا بچے دی عمر کتنی ہے عورت نے عمر دسی عمر فاروق فرما دے دا چھوٹا بچہ ہے تو اپنے پتر دا دودھ پہ چھڑانی ہے 2 سال تک دا دودھ پورا کر عورت کہنے لگی بے جام کی کرام جب تک بچہ دودھ نہ چھوڑ دے وے وقت خلیفہ عمر وظیفہ نہیں لاندا عمر فاروق نے سنیا چیخا نکل گئیاں نوجوانوں یا فرمان لگے بی بی اپنے پتر نو دودھ پیلا دے عمر دے نال میں آپ ہی گل کر لواں گا عمر فاروق ٹورے ٹورے واپس ہی آگے سجدے دے اندر سر رکھیا نالے عوام نو کٹھا کر لیا عوام نو کٹھا کر کے فرمان لگے آج تو بعد کوئی بھی اپنے بچے دا دودھ نہ چھوڑاوے 2 سال دی مدت نو پورا کری آجے ہن بچے دا دودھ چھوڑا تے پیسے نہیں جدو بچہ دنیا دی آوے گا وظیفہ لگ جاوے گا میں اگے تے ہور عالم سی کہ جیڑے بچے نو بھی روندہ نہیں ویکھ سکدے او عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو اچھا تے بولو سبحان اللہ ہاتھ چکوں بھلا جیڑا نہیں چک سکتا نال دا آسرا کراؤ او عمر فاروق جڑے بچے نو روندہ نہیں ویکھ سکدے او پھر ہور کسے نو کیویں روندہ ویکھ سکدے کیویں روک سکتے فرمایا کہ جاؤ آج تو بعد بچہ 2 سال دا دودھ پی کے فارغ ہوتا سی تے پھر وظیفہ لگدا سی بچے دا آج تو بعد بچہ دنیا تے آوے گا تو دا وظیفہ لگ جاوے گا تاکہ کوئی بھی بچہ دودھ پین تو محروم نہ رہ جائے تے آج انہاں دی فکر ویکھو تے آج دا کی عالم ہے آج کی حال ہے اس واسطے عاشق بول کے کہندا اج دین نبی دا وانگ یتیما روے تے کرلوے جے ہوے اج عمر پیارا جے ہوے عمر پیارا میں روندے نو گل لاوے کہ آج تے حال ہی کچھ اور ہو چکے ہیں نا آج تے انصاف ہی بڑی مشکلہ ملدا ہے بڑی مشکلہ مگر او عدل دی دنیا دا شہنشاہ کہ جڑا 22 لاکھ مربع میل دا کلا حکمران ہے اتنی بڑی بادشاہی لیکن پھر بھی عدل آپ نے ایسا قائم کر دیتا کہ لوگ آپ دور دے اندر ہتھاں دے وچ زکات لے کے پھردے ہوندے سن زکات دین والے موجود سن لین والا ہی کوئی نہیں وہ کیسا عدل ہوے گا کہ جتھے آپ نے سارے نو برابر کر دیتا سارے نو برابر غریب کوئی نہیں سارے برابر نے زکات دین والے تے موجود نے لین والا نظری نہیں آ رہا جدو شیر تے بکری ایک جگہ تو پانی پی رہے وہ کیسا انہوں نے عدل قائم کیتا ہوئے گا ایمیں نہیں آپ نے انگریز نے کسی نے آکھیا کہ اگر عمر 2 سال ہور زندہ رہ جاندہ نا صرف 2 سال ہور زندہ رہ جاندہ یا ایک عمر ہور دنیا دے آ جاندہ پورے عالم ورلڈ دے اندر اسلام تو علاوہ کو مذہب رہ ہی نہیں جانا سی کہ وہ ایسا انہوں نے عدل کیتا سی کہ جی صرف 2 سال یا ایک عمر ہو رہا جاندہ تے پوری دنیا دے اتے کافر نہیں سی رہنا انگریز کہندہ پوری دنیا دے اتے صرف مسلمان ہی نظر آنے سن آپ نے ایسا عدل قائم کر دیتا آپ دا غلام محمد بن اسلم کہنے لگا ایک دن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے میں نال لیا توجہ ہے نا جی سارے
آپ فرماندے نے کہ غلام کہنے لگا میں نو نال لیا عمر فرماندے نے کہ چلا ذرا وزٹ کر کے آئیے کیونکہ آپ پتہ رات میں گشت کر دے ہوندے سن پھر دے ہوندے سن کہ کوئی بھوکا تے نہیں سوتا بھوکا تے نہیں کوئی سو گیا میری سلطنت دے اندر تے غلام کہنے لگا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے میں نو نال لیا تے کہنے لگا ٹورے ٹورے مدینہ طیبہ دیاں گلیاں جو پھر دینے عمر فاروق وقت دا خلیفہ آئے ادھی رات ویلے مدینہ طیبہ دیاں گلیاں جو پھر دینے کوئی کتے بکھا نہ سو جائے غلام کہنے لگا اچانک بچیاں دے رون دی آواز آئی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ٹورے ٹورے اس گھر والی آگے دروازہ کھڑکایا عورت نو کہنے لگی بچے کیوں بے روندے نے عمر فاروق نے فرمایا بچے نو چھپ کر آلم کہنے لگی میرا سردہ سائیں کوئی نہیں بچے نو کھان واسطے کچھ نہیں پیا ملیا اس وقت بچے نو تسلی دے رہی ہم آج دی رات سو جاؤں صبح کچھ نہ کچھ کھانے دا کر لوانگی عمر فاروق فرماتے نے ہانڈی بھی چمکا جو کو پھیرنی ہے کہنے لگی ہانڈی دے میرے پانی ہے اے دے اندر سالن کوئی نہیں عمر فاروق نے سنی آنکھاں جو اتھنوی آگے فرمان لگے تھے ٹھہر جاؤ میں ذرا ہونیا ناوا اپنے غلام نو نہ لیا مالک غنیمت جی آگے دو جوانو آپ نے آٹا بھی لیا چاول بھی لے لے راشن دا توڑا بنا لیا اپنے غلام نو فرمان لگے ذرا میں نو چکا دے خلیفہ عمر فاروق اپنے غلام نو کہنے لگا ذرا میرے کندھیاں تے اٹھا دے غلام کہنے لگا لجپالا میں چک لینا عمر فاروق فرمان لگے اج تے تو چک لوے گا قیامت نو میرا بھار کیویں چکے گا فرمان لگے رہن دے میں آپ ہی چک لواں گا غلام کہنے لگا وقت خلیفہ عمر فاروق ٹورے ٹورے اپنے کندھیاں تے بورا رکھیا عورت دروازے تے لیا کے رکھیا تے فرمان لگے لے اپنی ضرورت نے پورا کر لے بچیاں نو بھوکھیاں نہیں رہن دینا ہن جدوں بھی لوڑ پے جائے مینوں پیغام دے دے میں تینوں راشن پہنچ جاوے گا نوجوانو آپ رضی اللہ تعالیٰ تائیوں فرمان دے سام فرمائے دریائے نیل دے ہوتے دریائے فرات دے ہوتے اگر فرمایا بکری دا بچہ بھی مر گیا عمر نو پوچھیا جاوے گا کہ فرماتے ہیں کہ اگر بکری دا بچہ بھی مر گیا تے عمر نو وہ دے بارے بھی پوچھا جاوے گا اتنی فکر اتنی عوام دی فکر انہوں نے یہ پاکستان تے کچھ بھی نہیں ہے چھوٹا ہے 22 لاکھ مربع میل اتنی بڑی سلطنت دے بادشاہ نے تے ادھی رات ویلے سیراں فرماندے نے گشت کر دینے میں ویکھا میری عوام کی درے بھوکھی تے نہیں سو گئی کسے نو بھوکھیا نہیں ویکھ سکدے آج تے لوگ بھوکھیاں کی مردے جا رہے ہیں پے در پے پتہ ہی کوئی نہیں پتہ ہی نہیں آکے سر عوام پہ مر دیئے جاندے نے مری جاوے سامنے عوام مر رہی ہوں دی جلسیاں دے ویج بھی سامنے عوام مر رہی ہوں دی انہوں نے پھر بھی پرواہ نہیں ہوں دی لیکن واہ عمر فاروق میں توڑی عظمتوں قربان جاواں آپ دی عظمتوں صدقے جاواں کہ توڑی ڈھیلی دی سبحان اللہ تو میں صدقے جاواں موسم تے ماشاءاللہ جی ٹھنڈا ہویا ہے پر تسی ٹھنڈے نہ ہو عشق رسول دی گرمی جی بولو سبحان اللہ میں کہا جیڑا ہاتھ نہیں چوکتا نال دا آسرہ کرا دے اور اچھا بولو سبحان اللہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ایسا عدل قائم فرمایا آپ نے عدل دی دنیا دا شہنشاہ عدل دی دنیا دا بادشاہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آپ گشت کر دے ہو جیسا ایک دن بیس بدل کے نا آپ تو لوگاں نو پوچھ دینے بھئی نظام کیسا چل رہا ہے لوگاں نے کہنا جی بڑا زبردست چل رہا ہے عمر حکمران ہے تے نظام بڑا انہوں نے زبردست کر کے رکھیا انہوں نے کھچ کے رکھیا کام بڑا اچھا چل رہا ہے نظام ایک عورت نو آگے نا تے بی بی نو فرمان لگے اماں جی نظام کیسا چل رہا ہے ٹھیک چل رہا ہے مائی کہنے لگی کتھوں ٹھیک پہ چل رہا ہے فرمایا کیوں اماں جی کی ہویا مائی کہنے لگی کہ
عمر نو پتہ ہی کوئی نہیں کہ میں کیویں دی زندگی پہ گزارنی ہے، میں تے غریب ہاں تے میں غریبی دی حالت دے اندر زندگی گزار رہی ہوں، عمر نو پتہ ہی کوئی نہیں، وقت دا حکمران ہے۔ عمر فاروق نے سنیا ایسا جملہ اس عورت نے آکھیا، آپ نے فرمایا بی بی اماں جی عمر نو ذرا پیغام تے بھیج دیو، عمر تسی اینی دور واسدے عمر نو نہیں پتا تواڈے بارے، تے ایسا جملہ اس عورت نے آکھیا، کہن لگی جے عمر نو ساڈا نہیں پتا تے انہوں حکمران بنن دا کنے آکھیا؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے آئے تے سجدے دے اندر سر رکھیا، سر سجدے چ رکھیا تے رو کے کہن لگے کہ عمر بڑا تو عمر بنی پھرنا ہے، تیرے نالوں تو لوگ سیانے نے، تیرے نالوں تے مائیاں وڈیریاں سیانیاں نے، تو وقت دا حکمران ہے، تینوں واقعی پتہ ہی کوئی نہیں، وہ کیسا عدل قائم کیتا ہوئے گا۔ عمر فاروق اس عورت نو مائی نو کہن لگے کہ تیرے کو جتنیاں بھی شکایتاں موجود نے نا، جتنا بھی تو غریبی دا وقت گزاریا جتنا بھی ٹائم گزریا تو انج کر ساریاں شکایتاں نہ مینوں دے دے تے او دے بدلے پیسے لے لے، میں تے او دے بدلے تیری خدمت کر دینا، مگر تو شکایتاں یار نو نہ لاویں، شکایتاں جمع نہ کر کے رکھیں، مینوں دس کنے کہن لگی اگر حساب لگاواں نا تقریباً 25 درہم بندے نے، کنے 25 درہم بندے نے، آپ نے 25 درہم عورت نو پکڑا دیتے تے فرمایا یار نو شکایت نہ لاویں، او عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایویں نہیں آپ دا عدل مشہور کہ آپ عوام نو برداشت نہیں کرتے سن کہ عوام میری کیوں پریشان رہے، کیوں بھوکھی رہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایسا آپ نے نظام وضع کیتا، ایسا نظام وضع کیتا آپ نے کہ صحابہ کرام کہ جڑے جنگ کرنے واسطے علماء فرماندے نے کہ پاکو ہند تک بھی آئے نے، ایتھوں تک بھی آئے نے، یہ نظام انہوں نے ایسا بنا کے دیتے، یہ وقت گزرتا جا رہے ہیں، جو جو وقت گزرتا جا رہے ہیں یہ معاملات مزید بگڑتے جا رہے ہیں، مزید خراب ہوتے جا رہے ہیں، پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک دن علماء فرماتے ہیں کہ ایلچی ملک شام دا ایلچی ٹوریا ٹوریا نا تے آ گیا کہ میں جا کے تے ذرا مسلمانہ دا جڑا وقت دا خلیفہ نا میں انہوں مل کے آواں، تے علماء فرماتے ہیں او بادشاہ کہن لگے، علماء کہن لگے ٹوریا ٹوریا جڑا ویلے ایلچی آ گیا ملک شام تو آ کے کہن لگا مسلمانوں تہاڈا بادشاہ کتھے وے، کہن لگا تہاڈا بادشاہ کتھے وے، تہاڈے بادشاہ دا محل کتے وے، لوگ کہن لگے بادشاہ کون ہے، ساڈا دے بادشاہ ہی کوئی نہیں، ساڈا دے وقت دا حکمران خلیفہ ہے، کہن لگے او دا محل کتے وے، لوگ کہن لگے جی تو بادشاہ ہی کوئی نہیں تے محل دا تصور ہی پیدا نہیں ہوندا، کہن لگا تہاڈا پھر بادشاہ جڑا خلیفہ ہے او اس وقت کتھے ملے گا، لوگ کہن لگے مال غنیمت دا اونٹ گواچ گیا ہے، اونٹ لبن گیا، وقت دا خلیفہ ہو کے دے گرمیاں دی دوپہر ہے اونٹ لبن گیا، وہ وے کے سن کے تے حیران ہو گیا کہ ساڈا بادشاہ تے محل چوں باہر نہیں نکلدا، یہ کیسا تہاڈا بادشاہ ہے، کیسا خلیفہ ہے کہ مال غنیمت دا اونٹ گواچا ہے وہ لبن گیا۔ انہیں لوگاں نو نال لیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے کہ مینوں دسو کتھے ملن گے، ٹوریا ٹوریا نے تے ایک مقام تے آ کے ویکھیا تے عمر فاروق ایک درخت دے نال آپ ٹیک لگا کے نہ تے آرام فرما دے، انہوں خیال آیا کہ اے او عمر ہے کہ جدہ نام سن کے کیسر و کسرا دے بادشاہ دی میں لتاں کام جاندیاں نے، اور رولا بول لو تو اڈی بار آواز نہ چلی جائے، باہر لوکی کی کہنے کے اندر جمعہ ہو رہا ہے، شرما کے نہ بولیا کرو، گھج کے بولیا کرو سبحان اللہ، کیونکہ جیڑے گھروں صلاح بنا کے آندے نے میں انہاں دے نال گل نہیں کرتا، کئی ہوندے نے جیڑے گھروں صلاح بنا کے آندے نے بھی آج مولوی صاحب ٹیل لا لن بھی میں نہیں بولنا، تے جیڑے بغیر صلاح دے آئے ہو تے بولیا کرو سبحان اللہ، ہاتھ چوکے بولو، مینوں پتہ لگے جاگ دے بیٹھے ہو، میں جاگ دے آتے جیوندیاں دے نال گل کر رہا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وال ویکھ کے کہن لگا اے او بادشاہ ہے
اے او عمر ہے کہ جدہ نام سن کے کیسو کس طرح اتنے بڑے بادشاہ جڑے انہوں نے لتاں کام دیاں نے تے اے درخت دے نال بہ کے دے آرام پیا کردا ہے ہووے نا تے میں ایتھے کم مکا دیواں اے موقع بھی ہے وے آرام کر رہا ہے میں ایتھے کم مکا دیواں تے جڑے ویلے انہیں آپ دے اوتے تلوار لے کے حملہ کیتا نا تے نوجوانوں جڑے ویلے انہیں آپ دے اوتے حملہ کر دیتا علماء فرماندے نے جڑے ویلے انہیں تلوار نہ حملہ کرنے لگا تھا منیا دو شیر آگے شیرہ نے آگے وہ دے حملہ کر دیتا اور دی تلوار زمین تے ڈگی آواز یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھ کے بے گئے جدو ویکھیا کہ میں نو مارن لگا سیم فرمان لگا کی پیا کرنا ہے کہنے لگا میں توڑے قتل دا ارادہ بنا لیا عمر فاروق فرماتے نے پھر ماریا کیوں نہیں کہنے لگا دو شیر سامنے آگے میں تو نو مار نہیں سکیا عمر فاروق فرماتے نے تینوں کی لگ دے میں سو گیا وام فرماتے نے پاوے میں دے ستا وام پر میری یاری ادنا لگی ہے جیڑا ہر ویلے جاگدا سبحان اللہ کئی بندے نا سبحان اللہ بول دے کوئی نہیں ہے نال دے بل بیٹھتے نے اے بولے تو پھر میں بولاں گا اے ہاتھ چکے تو پھر میں چکاں گا لنگر وری انج کوئی نہیں کرتا ہر کوئی اپنا اپنا حصہ ہی لیندا ہے اے ماشاءاللہ جمعہ ہے گا اپنا اپنا حصے دا ہر کوئی ہاتھ چکے بولے سبحان اللہ سنیا جا اجتماع ذوق ہونا چاہیے چہرے دی مسکراہٹ دس دین دی ہے کہ سنیا دا اجتماع عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمے ماریا کیوں نہیں کہنے لگا کیویں ماردا دو شیر سامنے ظاہر ہوئے میرے تے حملہ کرنے لگے آپ نے فرمایا کہ میں سو گیا نا پر میں جتنا یاری لائیے وہ ہر ویلے جاگتا رہندا ہے قدرت دی آواز دی عمر ستا رہ تو ساڑھے دین دی راکھی کری جا اسی تیریاں راکھیاں کری جاواں گے ایویں نہیں عاشق دی روح تڑپ گئی تیسے واسطے عاشق بول کے کہندا ہے ایک بار تو ہو جا اے سونے دا ایک بار تو ہو جا اے سونے دا پھر ساری خدائی تیری ہے کر ذکر مدینے والے دا اے دے وچ بلائی تیری ہے ایک بار تو ہو جا اے سونے دا پھر ساری خدائی کہ جدو بندہ یاری لا لے نا سونے دے نال سونے رب تے محبوب دے نال پھر اللہ فرماتا ہے تو ساڑیاں دین دیاں تبلیغاں کری جا ساڑے کام کری جا سی تیرے کام کری جاواں گے جیڑا اللہ دا ذکر کردا ہے اللہ او دا ذکر کری جاندا ہے جیڑا اللہ دے کاماں تے لگ جاندا ہے اللہ او دے کام کری جاندا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے کول لوگ اکٹھے ہو کے آگے تے کہنے لگے جی فلان جگہ دے ہوتے نا آگ لگ گئی ہے تے حضور آگ پہ بجھانے ہیں بجھ دی کوئی نہیں اچھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنا جبہ مبارک دے دیتا آپ نے فرمایا اے لے جاؤ اے آگ دے آگے کر دیا جائے لوگاں جا کے تے او لے کے نہ دے آگ دے آگے کیتا آگ پہلے اگے آ رہی سی ہون پیچھے جا رہی ہے کیونکہ عمر فاروق عدل ہی ایسا قائم فرما دے نے کہ آگ بھی اور تنہوں پتا کہ جڑی کائنات بنی ہے نا چار چیزاں دے نال بنی آگ پانی ہوا تے مٹی دے نال یہ چار چیزاں دے نال کائنات بنی ہے چار چیزاں مرکب نے تے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ او ہستی بالا شان نے کہ اللہ نے آپ نو انہاں چوماں دے اتے ہی حکمرانی عطا فرمائی ہے
اگ نو بھی آپ نے روک دیتا۔ علماء فرماتے ہیں مدینہ طیبہ دی سرزمین دے اتے ایک دن زلزلہ آ گیا، عمر فاروق نے اپنا درہ مبارک زمین تے ماریا، فرمایا ٹھہر جا، کیا میں تیرے تے انصاف نہیں کیتا؟ علماء فرماتے ہیں وقت گزرتا جا رہے آج تک مدینے زلزلہ نہیں آندا، کیونکہ عدل ہی آپ اتنا فرماندے سن، اتنا فرماندے سن۔ اور جدو آپ نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو مصر فتح ہویا تے آپ نو گورنر مقرر کیتا نا، تے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو مدینہ طیبہ تو مصر دے آکے گورنر بنے تے آپ فرماتے ہیں میں آکے دے عجیب معاملہ ویکھیا، میں ویکھنا کہ دریائے نیل دا جڑا پانی ہے نا وہ ہر سال رک جاندہ ہے تے جب تک ایک کواری عورت ان دلہن بنا کے پانی دے وچ نہیں نہ رکھ دے، نہیں کھڑا کر دے، اس وقت تک پانی نہیں چالدا۔ آپ فرماتے ہیں عمر بن عاص کے میں ویکھیا تے میں حیران، میں کہا یہ تے کام بالکل غلط ہے، ساڈے شریعت دے اندر دا کوئی وجود نہیں، شریعت دے اندر دا کوئی حکم نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹھہر جاؤ، عورت نو یہ دے اندر کھلارن دی، نوجوان لڑکی نو کھلارن دی لوڑ کوئی نہیں، میں ذرا اپنے عمر دے نال گل کر لواں۔ ادھر آپ نے پیغام بھیجا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں ایک کام میں تھے اے ہو رہا کہ ایک لڑکی جوان دلہن بنا کے تے پانی دے اندر کھلار دینے تے پھر پانی چلدا ہے تے میں انہوں نے منع کر دیتا۔ عمر فاروق نے فرمایا تو جو کیتا بالکل ٹھیک ہی کیتا ہے، تو منع کیتا بالکل ٹھیک کیتا ہے، حضور ہون کی ہونا چاہیے ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ صرف خط ہی لکھیا، فرمایا اے خط میرا دریا دیاں لہراں دے حوالے کر دیو، او دے اندر ڈال دیو بس۔ جدو خط ملیا نا کہ بھئی اے دریا دے اندر رکھنا ہے، لوگوں نے جو پتہ لگا تے لوگ حیران تے پریشان نے ویکھی جا کے کیڑا حکمران ہے جڑا پانی نو بھی خط لکھدا ہے، خط جڑا ہے یہ پانی نو بھی لکھیا جاندا ہے۔ وہ خط لے آ کے جدو عمر بن عاص پانی دے اندر دریا نیل دے اندر رکھن لگے نا تو لوگ کہنے لگے سانو پڑھ کے تو سنا عمر نے دے اندر لکھیا کی ہے، یہ دے اندر عمر نے لکھیا کی ہے۔ تے نوجوانوں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھ کے سنا لگے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط دے اندر لکھیا ہے اے دریا دے پانی اگر تو اپنی مرضی دے نال چلنا ہے سانو تیرے پانی دی لوڑ ہی کوئی نہیں، جے تو اللہ دے حکم دے نال چلنا ہے پھر میں تینو اللہ دا بندہ ہی حکم دینا وا، اپنی لہراں دے نال روانہ ہی ہو جاؤں۔ عمر فاروق دا جڑے ویلے خط رکھن والا دریا دے اندر گیا، کہن لگا میں جے خط رکھیا میریاں دوڑاں لگ گئیاں، کہنے لگا خط رکھ کے جو ٹرے ہیں پانی دیاں چھلاں آ گئیاں۔ علماء فرماتے ہیں کہ صرف ایک رات دے اندر ہی 16 گز پانی بلند ہو گیا۔ اے عمر فاروق دے صرف خط دا عالم ہے تے اپنا انہوں دا کی عالم ہوئے گا، کیسا انہوں نے عدل قائم کیتا ہے کہ آپ عدل دی دنیا دے شہنشاہ نے، عدل دی دنیا دے آپ بادشاہ نے، کہ آپ نے ایسا عدل قائم فرما دیتا کہ اللہ نے ہر پاسے آپ نے حکمرانی بھی عطا فرما دیتی، کیونکہ ایک بار تو ہو جا سونے دا پھر ساری خدائی تیری ہے۔ جدو بندہ ماہی دے نال لگ جاوے نا، جدو آنکھ سونے دے نال لا لوے، جدو اپنی زندگی دا وجود نبی کریم علیہ السلام دے نال تے رب دے نال جدو جوڑ لوے نا پھر بندہ او دے کمہ چ لگا روے، اللہ تے محبوب ساڑھے کام انشاءاللہ بیڑے ساڑھے بھی پار کر دے گا۔ اللہ کریم دی بارکت دے اندر دعائے سارے دی اللہ حاضری قبول فرمائے، سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے، آمین و آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔